سر کون رہا ہے 70 سال؟ 70 سال میں آپ کو پتہ ہے کون حکمران رہا ہے پاکستان کے؟ 76 سال میں 35 سال جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمی رہی ہے، 3 مارشل لا لگے ہیں ملک میں، اس کے بعد مسلم لیگ نون رہی ہے اور پیپلز پارٹی رہی ہے، اور کون رہا ہے جی؟ میں حیران ہوں، میں پوچھتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں پاکستان کے عام عوام سے، آپ کی وساطت سے، کہ جناب دیکھیں کہ یہ جو لوگ حکمران ہیں پچھلے 40-50 سال میں تو یہ عوام کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو آج یہ عوام کے لیے کیا کریں گے جی؟ یہ نہ تو مہنگائی ختم کر سکے ہیں، نہ کوئی یہ روڈ میپ دے سکے ہیں فلاح و بہبود کا، ترقی کا، غریب، مزدور، ریڑھی والے، کسان کی بہتری کا، نوجوان نسل کے روزگار کا، ان کے پاس تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے، کوئی منشور ہی نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو لوگ اپنی ذاتی جائیداد کو بڑھانے کے لیے اور اپنے للے تلنوں پہ لگے ہوئے ہیں، ملک اور قوم کی ان کے عوام کی ان کو کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر عوام کی ان کی محبت ہو تو یہ پچھلے انہوں نے 76 سال میں پاکستان کے ساتھ کیا بہتر کیا ہے؟ آج میں پوچھتا ہوں عوام کے ساتھ کہ یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پچھلے 40-50 سال سے حکمران ہے لیکن عوام کی کوئی خدمت نہیں کر سکے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں تھوڑی سی سیاسی بات کرتے ہوئے مجھے حیرانی اور افسوس ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے 1 سال کا جشن منایا ہے۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے اور حیرانی اور پریشانی بھی ہو رہی ہے، کس چیز کا یہ جشن منا رہے ہیں؟ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے کیا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ وہ الیکشنز جس کو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ممبران کو پاکستان کی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 10 کروڑ ووٹر ہیں، 10 کروڑ ووٹرز میں 6 کروڑ ووٹر جو ہے وہ کاسٹ ہوئے، ان میں 3 کروڑ ووٹر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد ممبران کو جو نشان بھی مزید کے نہیں دیے گئے ان کو مینڈیٹ ملا۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا، آپ 17 سیٹوں والے ہیں، آپ کو عوام نے منتخب ہی نہیں کیا، عوام تو عوام کی ایسپیریشن کے مطابق کام ہی نہیں کر رہے، تو پتہ نہیں کس بنیاد پہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آپ کو شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد دوسری جو بات ہے، آپ نے کہا تھا جی کہ یہ ملک پاکستان جو 3 ستون پہ کھڑا ہے، اس میں سب سے جو بڑا ستون ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت میں آپ نے دیکھ لیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو کل پرسوں جو خبر شائع ہو کہ پاکستان جو ہے کہ ورسٹ کنٹریز میں چلا گیا ہے جی۔ آپ کی ہیومن رائٹس میں جو انٹرنیشنل آپ کے بارے میں رپورٹ آئی ہے، آپ اس میں ورسٹ میں چلے گئے ہیں۔ آپ کی اکنامکس میں جو ہے وہ آپ ورسٹ میں چلے گئے ہیں۔ میں آپ کے حالات یہ ہیں کہ جی ہم ممبران اسمبلی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کالا کسی کے منہ پہ نہیں ملی گئی۔ آپ نے منتخب عوامی نمائندوں کو اسمبلی کے اندر سے بھونڈے انداز میں گھسیٹ کے گرفتار کرایا۔ آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ نے عدلیہ کا گلا گھونٹا 26ویں آئینوی ترمیم کے ذریعے اور ایگزیکٹو نے اپنے ججز جو ہیں وہ بھر دیے ہیں۔ آپ نے پیکا ایکٹ لگا کے جو آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا۔ آپ نے ایک پرامن پاکستانی شہریوں پہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور پرامن لوگ ایک پرامن احتجاج کے لیے آپ نے ان کو سر عام گولیاں ماری اور 16-14 بندوں کو آپ نے شہید کر دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے آپ کس بنیاد پہ آپ جو اپنی کارکردگی کا شوشہ مچا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے ان لوگوں پہ کہ پتہ نہیں یہ کس بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ پچھلے 40 سال سے آپ مسلم لیگ نون والے برسر اقتدار ہیں۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ 80 کے بعد جب سے مرچلہ لگا 77 کے بعد، اس کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے 80% وہاں مرد اس کا اقتدار رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ عام پاکستانی سی ریڑھی والا، کسان، چھاپڑی فروش، ایک نوجوان، اس کا کیا مستقبل تبدیل ہوا ہے؟ مجھے یہ بھی ساتھ کہتے افسوس ہو رہا ہے کہ میں خوش ہوتا کہ شاید یہ کہتے کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو اتنی نوکریاں دے دی ہیں۔ میں ان سے یہ خوش ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ جن کے یہ حالات، یہ کہتے کہ پر انکم کیپٹا جو ہے پاکستان کے عوام کا معیار زندگی بلند ہو گیا ہے، ہم نے کر دیا ہے۔ میں خوش یہ ہوتا کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی۔ مہنگائی بھائی جان، پیٹرولیم کی پرائسز کہاں پہ ہے؟ اب کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس سے آپ یہ جھوٹی جو آپ بنا کے لاتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ کیا جائیں، ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بازاروں میں جائیں، پیٹرولیم کی کیا پرائسز ہیں؟ آپ جائیں، آپ گراسری کی کیا قیمت ہے، چینی کی کیا قیمت ہے، فروٹس کی کیا قیمت ہے، آپ گیس کی کیا قیمت ہے، بجلی لوگ جو ہیں وہ بیچارے خودکشیاں کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں۔ سیلریڈ کلاس، لوور مڈل کلاس وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے 1 سال میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ خدمات سر انجام دی ہیں کہ آپ نے پاکستان کی خودداری کو، پاکستان کی غیرت کو اور پاکستان کی ساورنٹی کو ایٹ سٹیک لگا کے اپنے پلج کے سسٹم پہ آپ چلا رہے ہیں جی۔ تو یہ باتیں، دوسرا جو زراعت جو
آنریبل جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ زراعت کا تو نے بیڑا غرق کر دیا ہے. پاکستان کی جو موسٹلی جو 60% پاپولیشن ہے وہ دیہات میں رہتی ہے. دیہات میں تو کوئی حالات نہیں ہے جی کہ وہ آپ کی جو ایک 60% لوگ ہیں, آپ نے گندم جو ہے ان سے پرچیز نہیں کی. وہ گندم جو ہے آپ نے کہاں سے پرچیز کی ہے؟ آپ نے باہر سے پرچیز کی ہے جس میں کیڑے ملے ہوئے تھے. اور پاکستان کا آپ نے بہت کثیر سرمایہ جو ہے وہ ضائع کیا. وہ ہم کس سے پوچھیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اب اس کے بعد اب حالات یہ ہیں جی کہ گندم جو ہے وہ بالکل, عمر ایوب خان صاحب نے رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پہ گندم کے بڑے برے حالات ہیں. گندم کی فصل نہیں آئے گی. جہاں تک ہماری شنید میں ہے کہ $1 بلین کی گندم جو ہے یہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ باقی جو سبزیوں کی جو ہے وہ کوئی وہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. چنا جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں جی, وہ تھل کا جو علاقہ ہے, جو 80% جو پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کو جو چنا سپلائی ہوتا ہے, وہاں چونکہ بارشیں نہیں ہوئی تو وہاں بڑی بری حالات ہے. اب گنے کی میں آپ کو مثال دوں, 400 روپے من جو ہے کاشتکار بیچارہ رل جاتا ہے. وہ گنا بیچنے کے لیے جب مل میں جاتا ہے تو اس کو 400 روپے من ملتا ہے. اگر اس کی بجائے اگر وہ گڑ بنائے وہی من کا تو وہ 2600 روپیہ کما سکتا ہے. لیکن اس حکومت نے مل اونرز کے ساتھ مل کے جو ہے دفعہ 146 لگا کے وہ کاشتکاروں کو جو ہے وہ گڑ نہیں بنانے دیتے. میں آج سوال کرتا ہوں آپ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے سوانے خواب دکھائے ہیں, پاکستان کے حالات یہ ہو گئے ہیں. آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے خلاف کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے ہیومن رائٹس کی ویلیشن جاری ہیں. آپ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں, لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں. پنجاب کی سچویشن یہ ہے کہ آئین پاکستان کے تحت یہ ریاست جو ہے وہ ماں ہے. آپ کی عزت کی, آپ کی جان کی, آپ کی مال کی وہ محافظ ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ آج امن و امان کے کیا حالات ہیں؟ معیشت کیسے مضبوط ہوگی جب استحکام نہیں ہے سیاسی طور پہ, جب امن و امان نہیں ہے, جب ملک کو آپ آئین پاکستان اور قانون کے مطابق نہیں چلا رہے تو کہاں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ان کے پاس عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, ان کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے, کوئی ان کا ایجنڈا نہیں ہے, ان کا کوئی عوام کا درد نہیں ہے. یہ عوام کا درد نہیں رکھتے. ان کا اگر ان کو عوام کا درد رکھتے تو یہ جو صفاقانہ ان کی پالیسیاں ہیں یہ عوام کے ساتھ نہ ہوتی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ مسٹر جیل صاحب. میں